نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہر وقت گناہوں سے پاک رہنا، نیکی، پرہیزگاری، تقوی کی راہ پر ہر وقت گامزن رہنا، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اور ہر وقت گناہوں میں غرق رہنا، بدی، برائی، نافرمانی میں الجھے رہنا، یہ شیطان کی خصلت ہے۔ نیکی کی کوشش کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، لیکن غلطیاں بھی ہو جانا، اور جب غلطی ہو جائے تو پھر صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچی توبہ کرنا، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ مومن، مسلمان، وہ اپنی غلطیوں کا احساس کبھی نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس مضمون کو ایک جملے میں کھول دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، لیکن فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے، اپنے رب کی طرف رجوع لائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ نیکی کی بات بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں تقوی کا، صحیح راہ پر چلنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو سب سے پہلی ضرورت ہے نا خیر کے راستے پر چلنے کی، اس ضرورت کا احساس نہیں کرتے۔ آپ کو کوئی بھی عمارت تعمیر کرنی ہے نا، آپ کو مدرسہ بنانا ہے، ہاسپٹل بنانا ہے، اسکول، کالج تعمیر کرنا ہے، کوئی بھی عمارت آپ کو تعمیر کرنی ہے تو آپ کو زمین کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس زمین موجود نہ ہو اور آپ کہیں کہ مجھے عمارت بنانی ہے۔ آپ کسی شخص سے بھی اگر ڈسکس کریں گے کہ میرے پاس یہ نقشہ ہے، یہ منصوبہ ہے، یہ پلان ہے، فلاں مقصد کے لیے میں عمارت بنانا چاہتا ہوں، تو آپ سے سوال کرے گا کہاں بنانی ہے، وہ زمین کہاں ہے؟ تو ہمارے صوفیاء فرماتے نیکی کی کوئی بھی عمارت بنانی ہو نا تو پہلے توبہ کی زمین ضروری ہے۔ جب تک صحیح معنوں میں توبہ نہیں کرتا، کسی بھی عمارت کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ اپنی غلطیوں پر اسے ندامت ہو، اسے شرمندگی ہو، احساس ہو کہ یہاں مجھ سے کمزوریاں ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ آئندہ ان گناہوں کو نہ دہرانے کا پکا عہد کرے کہ دوبارہ میں ان خطاؤں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پچھلی کا احساس پیدا کرے، اس پر توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور کوشش کرے کہ اس پر قائم رہے، تو اس کا نام توبہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور توبہ خالص کرو۔ توبہ کا معنی اللہ کی جانب رجوع کرنا، اپنے مالک کے حضور توبہ کرو، لیکن سچی توبہ کرنا۔ بندہ بڑی ساری غلطیوں میں الجھ جاتا ہے، انسان ہے، اس کے ساتھ نفس ہے، اس کے ساتھ خواہشات نفس ہے، وہ خطاؤں میں الجھ جاتا ہے، لیکن جو الجھا ہی چلا جائے وہ گمراہی کے راستے پہ نکل جاتا ہے۔ لیکن جس بندے کو احساس ہو اپنی خطاؤں کا، وہ صوفیاء جو فرماتے ہیں نا نیکی کر کے اکڑ جانے والا اور غلطی کر کے رو پڑنے والا، فرماتے ہیں پتہ ان میں سے افضل کون ہے؟ وہ جو غلطی کر کے رو پڑا ہے، وہ جو اسے احساس پیدا ہو گیا ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ وہ اگر کسی نے اپنی نیکی کو باعث تکبر بنا لیا ہے
تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بجائے اجر و ثواب کے وہ خدا کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ لیکن جس بندے نے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لی ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، اور پھر جب گناہگار بندہ، اسم شعار بندہ، خطا کار بندہ اللہ کی جانب لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو ایک مثال دی رسول پاک علیہ السلام نے۔ فرمایا جس طرح کوئی آدمی سفر پہ نکلے اور اس نے اپنے پیسے بھی، کھانا بھی، پینا بھی، کپڑے بھی اونٹنی پر باندھ لیے ہوں، اور پھر ایک جگہ کسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ اپنی اونٹنی کو باندھ کر وہ آرام کرنے لگے، اور کیفیت یہ ہو کہ علاقہ سب صحرا کا ہے، پیدل سفر نہیں ہو سکتا، اور جتنا زیادہ راہ اس کے پاس ہے، کھانا پینا، پیسے، کپڑے، سب کچھ اونٹنی پہ بندھا ہے، وہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ اسے باندھ کر آرام کرنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اونٹنی تو جا چکی ہے، غائب ہو چکی ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ ادھر بھاگا، ادھر بھاگا، دائیں گیا، بائیں گیا، پھر پریشان ہو گیا، پھر معاذ اللہ مایوس ہو گیا، لیٹ گیا، موت کا انتظار کرنے لگا کہ اس صحرا کو میں پیدل تو کراس کر نہیں سکتا، پیسے میرے پاس نہیں ہیں، کھانا میرے پاس نہیں ہے، کپڑے میرے پاس نہیں ہے، زیادہ راہ میرے پاس نہیں ہے۔ اب وہ منتظر تھا کہ شاید اس صحرا میں مجھے موت ہی آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ مجھے بتاؤ، اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس نے اپنی اونٹنی کو سامنے پایا۔ پہلی اس کی کیفیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ صحرا کا علاقہ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، ابن آدم دکھائی نہیں دیتا، اور کوئی پیسہ نہیں، کوئی خرچ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی کپڑا نہیں، وہاں سے نکل سکتا نہیں۔ کیفیت کیا ہوتی ہے تنہائی میں آدمی کی؟ اب اس صحرا میں اگر دوبارہ اسے اپنی وہ اونٹنی مل جائے تو قلبی کیفیت کیا ہوگی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو نئی زندگی مل گئی، وہ تو بڑا خوش ہوگا۔ تو حضور فرمانے لگے جتنا دوبارہ اونٹنی ملنے پر وہ بندہ خوش ہوتا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب رب کا گناہگار بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ یار یہ لوٹ آیا ہے، یہ اپنے رب کی طرف اس نے رجوع کر لیا ہے۔ اپنی غلطیوں کا احساس، ہمارے ہاں نا لوگ اپنی غلطیوں پر دلائل دینے لگے ہیں۔ اس دور کی آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش یہ ہے کہ لوگ معاذ اللہ اب اپنے گناہوں پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ اب وہ کرتے ہیں جی میرا تو یہ مطلب تھا جی، میں اگر یہ نہ کرتا تو پھر میں کیا کرتا جی، میں نے عمل نہیں کیا، میں نے تو رد عمل کے طور پر کیا۔ اب لوگ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ یار میں انسان تھا، میں بھول گیا تھا، مجھ سے خطا ہو گئی تھی، خطائیں ہو جاتی ہیں، انسانوں سے ہی ہوا کرتی ہیں۔ رب کریم کے بندوں کا طریقہ تھا وہ اپنی غلطیوں پر رویا کرتے تھے، اپنی خطاؤں پر استغفار کرتے تھے، بار بار اپنے مالک کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، لیکن خطاؤں کا بھی شمار نہ ہو اور پھر اس پر دلائل ہوں، یہ منظر ٹھیک نہیں ہے، یہ خوفناک ہے۔ ہو جاتی ہے غلطی، بڑی سے بڑی غلطی، لیکن خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اپنی غلطیوں کا احساس ہو، وہ رجوع کرے اپنے رب کی جانب، اور بڑی سے بڑی بھی غلطی ہو جائے تو رجوع خالص کرے، توبہ سچی کرے۔ اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں دو آدمیوں کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، حالانکہ ان میں سے ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے۔ حضور فرماتے ہیں جنگ ہو رہی ہے، ایک بندے کو شہید کر دیا گیا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہونے والا، شہید ہونے والا تو جنت میں گیا، مقتول تو گیا، تو یہ قاتل کیسے گیا؟ حضور فرماتے ہیں بعد میں نا رب کریم نے اس قاتل کو بھی توبہ کی توفیق دے دی، پھر یہ مسلمان ہوا، پھر یہ بھی اللہ کے راستے میں لڑا، پھر یہ بھی شہید ہوا۔ کتنا بڑا جرم اس کے کھاتے میں تھا کہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، لیکن توبہ سچی کی ہے تو رب نے اسے بھی جنت عطا فرما دی، اس کے گناہ مٹا دیے گئے، اس کی خطاؤں پر رب کریم نے عفو و درگزر کا قلم پھیر دیا،
اس کے لیے آسانی ہو گئی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی نا، یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھی ہوں۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا اور پھر میں نے ناجائز بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ فرمایا لوٹ جا، جب بچہ پیدا ہو تو آنا۔ وہ دوبارہ آئی، حضور یہ بچہ ہے۔ محبوب نے فرمایا جب کھانا کھانے لگے تو آنا۔ پھر جب وہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا تو بچے کو کسی کی سرپرستی میں دیا گیا، عورت کو سزا دی گئی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اب انداز یہ تھا کہ نبی کریم نے فرمایا غسل دے لو تو مجھے بتانا پیچھے جرم کی داستان کیا ہے۔ جب غسل دو تو بتانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل دے دیا، اور میں صفیں بناؤ میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے گناہ کیا اور ناجائز بچہ پیدا کیا؟ تو کریم محبوب نے امت کو سمجھایا، گویا حضور فرما رہے ہیں تم نے غلطی دیکھی ہے، اس کا احساس توبہ نہیں دیکھا، اس کی ندامت نہیں دیکھی۔ حضور فرمانے لگے اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر میں 70 لوگوں میں تقسیم کر دوں تو اللہ ان سب کی بھی بخشش فرما دے گا۔ ایسی توبہ کی۔ طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر یہ بات انسان کے پاس موجود رہے کہ وہ بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لائے، استغفار کرے۔ اور بلکہ ایک خاص بات جو سمجھنے لائق ہے، یہ استغفار کرنا، یہ توبہ کرنا اتنا ضروری عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہاں، لیکن حضور تعلیم امت کے لیے فرماتے استغفار کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کیا کرو، توبہ کیا کرو۔ فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ توبہ تو بڑی نعمت ہے، یہ تو بڑی غنیمت ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے پاس سارا کچھ ہو لیکن توفیق توبہ نصیب نہ ہو۔ وہ بڑی باتیں جانتا ہو، بڑی کہانیاں سناتا ہو، بڑی گفتگو کرنا جانتا ہو، بڑا فہم و فراست کا دعویٰ رکھتا ہو، لیکن اپنی غلطیوں کو لے کر احساس نہ رکھتا ہو، رب کی بارگاہ میں حاضری کا مزاج نہ رکھتا ہو۔ رمضان کی بابرکت دنوں میں، مقدس راتوں میں، پر نور صبحوں میں، سحری کے اوقاتوں میں، تراویح کے موقع پر، افطار کے وقت میں، شب قدر کے موقع پر، دن کے اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں، لمحہ لمحہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ ایک ایک گھڑی اس کے حضور حاضر ہوں۔ ان خطاؤں سے بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے جو جان بوجھ کر ہوئیں، اور ان سے بھی درگزر کا سوال کیا جائے جہاں بھول گئے تھے۔ ان خطاؤں سے بھی معافی مانگی جائے جو یاد ہیں، جو آئینے کی طرح واضح ہیں، اور ان غلطیوں سے بھی رب سے معافی مانگی جائے جو ہم بھول چکے ہیں، جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے، ان سے بھی معافی مانگ لی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں کو ہم بھلا دیا ہے ہم نے، وہ ہمارے سامنے آ جائیں قیامت میں، اور ان سوالوں کے جواب دینے پڑ جائیں جو بظاہر ہم بھول چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف حوالوں سے، مختلف حکمتوں سے ہماری توجہ توبہ کی طرف مبذول کراتے۔ حضور فرماتے پیتل یا لوہے کو بھی تو زنگ لگ جاتا ہے نا، پڑا رہا تو زنگ آلود ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پیتل اور لوہے کا زنگ اتارنا ہو تو اس کے لیے آلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں اگر دلوں کا زنگ اتارنا ہونا پھر توبہ کرو، استغفار پڑھو، اللہ تمہارے دلوں کا زنگ دور فرما دے گا۔ تمہارے دلوں کے اوپر جو گرد چڑھ گئی ہے، تمہارے دلوں کے اوپر جو آزمائش کا رنگ چڑھ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرما دے گا، لیکن تم توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو نرمی بھی دے گا، دلوں کو صفائی بھی دے گا، تزکیہ بھی عطا کرے گا، تصفیہ باطن بھی نصیب کرے گا۔ اے اللہ، رمضان کی برکتوں کا صدقہ
ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرما، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نصیب فرما اور اپنی بارگاہ کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدائے لم یزل وہ مالک